شہر سندھ کے برہمن خاندان اور بعد ازاں محمد بن قاسم کی فتح سندھ کے بعد سندھ میں عرب حکومت کا دارالحکومت رہا۔ کبھی یہ راجہ داہر کی سلطنت کا مرکز تھا اور عظیم و شان شہر تھا۔ اروڑ کے کھتری، جن کو اروڑ کی نسبت سے اروڑا بھی کہا جاتا ہے، وہ راجہ داہر کی فوج کے ہر اول دستوں میں شامل تھے۔ انہوں نے عرب فوج کی سخت مخالفت اور مزاحمت کی تھی۔ روہڑی سے تقریباً 11 کلومیٹر دور جنوب مشرق اور دریائے سندھ کی ایک شاخ نارا نہر کے مغربی کنارے پر سندھ کے ہزارہ پرانے شہر الور کے ویران کھنڈرات موجود ہیں، اور انہی کھنڈرات میں سے کہیں کہیں ایسی پر اسرار اور خوفناک تاریخ غاریں ہیں کہ جن کی طرف کوئی رات تو کیا دن میں بھی بھول کر جانے کی غلطی نہیں کرتا۔ میں چونکہ کافی مرتبہ سکھر آتا جاتا رہا ہوں اور اکثر وہاں کچھ تاریخی جگہیں دیکھنے کا موقع بھی ملتا رہا ہے، لیکن اتنی بار وہاں جانے کے باوجود قلعہ اروڑ جانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ جب بھی اپنے کسی عزیز یا دوست سے وہاں جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے صاف لفظوں میں وہاں جانے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ میرے کافی بار اصرار کرنے کے باوجود بھی ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ یہ دیکھ کر میں نے کبھی دوبارہ اس علاقے میں جانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اب جب میرا دوست سکا، جو صرف ایسی غاروں میں جانے کی خواہش لے کر اتنی دور سے یہاں آیا تھا، تو مجھے بھی اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ مجھے ضرور اس کے لیے اس علاقہ میں جا کر اس کی ضرورت کے مطابق ان غاروں کے متعلق معلومات اور تصاویر لینی چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس وقت میں اور وہ اپنے ایک دوست کی کار میں سکھر روہڑی پہنچ کر اب قلعہ اروڑ کی جانب جانے والے راستے پر سفر کر رہے تھے۔ سارا راستہ سنسان تھا، ویسے بھی گرمیوں کے دن تھے، اس موسم میں تو لوگ شہروں میں کم نکلتے ہیں، اور ایسے حالات میں گرم موسم اور وہ بھی سکھر کا موسم، جو کہ پہاڑوں کی موجودگی کی وجہ سے گرم ترین شہر گردانا جاتا ہے، ایسے علاقے میں تو کوئی سرپھرا پاگل ہی ہوگا جو اس تپتے موسم میں اس طرف جانے کا سوچے گا۔ لیکن ہم تینوں کار میں سوار خوشگپیوں میں اور ایک نئی جگہ دیکھنے کی خوشی میں خوشی خوشی محو سفر تھے۔ موسم میں گرمی کی شدت کی وجہ سے کار کا اے سی بھی کوئی خاص کام نہیں کر رہا تھا، لیکن اتنا ضرور تھا کہ کم از کم کار میں ہمیں گرمی کا زیادہ احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ان غاروں کی تصاویر لینے کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ میں وہاں پہلی بار جا رہا تھا اور مجھے وہاں سے ایک اچھی خوفناک اور پرتجسس کہانی ملنے کی 100% امید تھی۔ جیسے اس سے پہلے میں بلوچستان کے علاقہ لاہوت لامکاں میں جا کر ایک کہانی لکھ چکا ہوں، جو ماہنامہ نئے افق ڈائجسٹ کراچی میں شائع ہو چکی ہے۔ جیسے جیسے ہم اس علاقے کی جانب بڑھتے جا رہے تھے، ویسے ویسے گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کافی عرصہ سے کوئی بندہ یا گاڑی نہ آئی ہو، کیونکہ سارا راستہ گرد و غبار سے اٹا پڑا تھا اور اس پر کوئی بھی ایسے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی وہاں آتا جاتا رہتا ہے۔ بڑی ہی خوفناک اور بھیانک جگہ ہے بھائی، مجھے تو یوں لگنے لگا ہے جیسے ہم موت کے منہ میں جا رہے ہوں، کوئی بندہ بشر دور دور تک دکھائی ہی نہیں دے رہا ہے۔ زکا نے حیرت اور قدرے خوفزدہ لہجے میں منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ اس کی ویرانی سے نہایت خوفزدہ ہو گیا ہے۔ بالکل یار، تم سچ کہہ رہے ہو، کیونکہ میں بھی اس طرف پہلی بار ہی آیا ہوں، اس لیے مجھے یہ جگہ بڑی عجیب اور پر اسرار لگ رہی ہے، میرے دوست توقیر نے جواباً کہا۔ وہ اس وقت کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ میرے اصرار پر ہی تو وہ بیچارہ اپنی دکان بند کر کے میرے ساتھ اس بور اور بھیانک سفر کے لیے اپنی کار لے کر آنے کو تیار ہو گیا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم لوگ آیت الکرسی کا ورد کرتے رہو اور ہو سکے تو اسے پڑھ کر اپنے گرد ایک روحانی حصار باندھ لینا۔ جب ان غاروں کی طرف چلیں گے تو ہم تینوں سب سے پہلے اسی پر عمل کریں گے، اور میرا ایمان ہے جب تک ہم اس حصار میں رہیں گے کوئی بھی غیر مرئی مخلوق ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گی۔ ویسے بھی مجھے ان باتوں کا کئی مرتبہ خود تجربہ ہو چکا ہے، جب مجھے اپنے بچنے کی 1% بھی امید نہیں تھی، تو انہی قرآنی آیات اور صورتوں کی بدولت میں وہاں سے صاف بچ نکلا، اور اس کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ میں ابھی تک زندہ سلامت ہی ہوں، میں نے ان کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، کیونکہ مجھے یہ شدت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس جگہ کی ویرانی اور ہیبت ناکی کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ دونوں عین انکار کر دیتے کہ اب انہوں نے ان غاروں کی جانب نہیں جانا، بلکہ واپسی کا تقاضا شروع کر دیتے۔
جو کہ میں بالکل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اب مجھے یہ جگہ اچھی لگنے لگی تھی۔ مجھے یہاں سے ایک خوفناک اور بھیانک کہانی ہاتھ لگنے والی تھی، اس لیے میں تو کم از کم قطعی اس وقت واپسی کے موڈ میں نہیں تھا۔ یار یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، الحمدللہ ہم تینوں مسلمان ہیں، لیکن یار جان بوجھ کر موت کے منہ میں جانا کون سی عقل مندی والی بات ہے؟ زکا نے تھوک نگلتے ہوئے فوری جواب دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھل چکی تھیں اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میرے سر پر سینگ نکل آئے ہوں۔ یار ایک بات ذہن نشین کر لو، جب تک ہمارے دلوں میں قرآن ہے یہ بری طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے بے فکر رہو۔ ویسے بھی ابھی تک اگر ہم تینوں زندہ سلامت سفر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں ایسی مخلوق کا وجود ہی نہیں ہے